ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور عامر احمد خان صاحب. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. زیغم صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ 10 تاریخ کو ان کی دعوت پر امریکی اور ایرانی وفد پاکستان آ رہا ہے، یہاں سے بات آگے چلے گی. شہزاد صاحب نے کہا کہ ہمیں اب اسے کنکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کہیں بڑھ گئی ہے. پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک برج تو بن گیا ہے، سفارتی پل ہے. اشروں کے جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، آپس میں سفارتکاری بھی دونوں کی اس طریقے سے نہیں ہے، آمنے سامنے میز پر بیٹھ کے بات بھی نہیں ہو رہی. اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں ہونے والی یہ سفارتکاری یہ سب بوجھ اٹھا لے گی؟ ایک سپوائلر اسرائیل موجود ہے مستقل اس وقت جب ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، کیا ہم مینج کر جائیں گے؟ عائشہ، ایک بات تو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ 15 دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. درست. اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ کمپریہنسو سولوشن ہو تو یہ کئی مہینے اور کئی سال کا معاملہ ہے اور یہ مذاکرات آگے چلیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس درمیان میں کنفلکٹ کو کنٹرول میں رہنا چاہیے. دیکھیے، ایران پر پابندیاں ایرانی انقلاب کے فوراً بعد لگی تھی 1979 میں، جس کو 47 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو بہت شدید پابندی ہیں، جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق پابندی ہیں، وہ 2006 میں لگی تھی. ان کو بھی 20 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے تھوڑا سا وقفہ آیا تھا 2015 میں. 3 سال کے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ ایران نے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جتنے مطالبات تھے امریکہ کے ویسٹ کے، وہ مان لیے تھے. اور اس میں امریکہ نے بھی دستخط کیے تھے، اس کے ساتھ چین بھی تھا، روس بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، جرمنی بھی تھا، فرانس بھی تھا. یہ سب ملک شامل تھے. لیکن پھر 3 سال کے بعد 2018 میں انہی ٹرمپ صاحب نے اس معاہدے کو ایک طرف پھینک دیا، دوبارہ سے ایران پر تمام پابندیاں لگا دی، پہلے سے زیادہ سخت پابندیاں لگا دی، اور ایسے میں مطالبات کرنے شروع کر دیے جن کو ایران نہیں مان سکتا تھا. مثلا انہوں نے کہا کہ اب میزائل پروگرام کو بھی شامل کرو اور نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرو. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 2 بار جب مذاکرات ہو رہے تھے تو مذاکرات کے درمیان میں ایران پر حملہ کیا گیا، اور پچھلے حملے کے بعد اس بات کو استعمال کیا گیا جو وقفہ تھا تیاری کے لیے، اور ایک بار پھر حملہ کیا گیا. تو جو اس وقت ٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان میں وہ بہت ہی کم ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صورتحال میں ایران کا امریکہ پہ کیا ٹرسٹ ہوگا. اور ظاہر ہے امریکہ کا تو ایران پر ٹرسٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، اور اسرائیل ایران کو اپنے لیے وجودی خطرہ سمجھتا ہے. اور اسرائیل کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نہ صرف ایران کا جو نظام ہے اس کو الٹا جائے، بلکہ ایران کی پوری ریاست کو الٹا کے رکھ دیا جائے. بالکل اس طرح الٹا کے رکھ دیا جائے جس طرح عراق کی ریاست کو الٹا دیا گیا تھا، لیبیا کی ریاست کو الٹا دیا گیا تھا، شام کی ریاست کو الٹا دیا گیا تھا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ خود جو اسرائیل ہے، جو اتنی زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے امریکی سسٹم میں، امریکہ کی کانگریس میں اتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، پریزیڈنسی پہ اتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، اتنا شدید انفلوئنس وہاں کے میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں رکھتا ہے، اور وہ سب سے بڑا سپائلر ہے. اس کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ معاہدہ نہ ہو، اگر ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے خراب ہو. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے پاکستان نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ پروسیس شروع ہوا، جنگ رک گئی، دنیا کی معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف دوبارہ چل گئی. بہت بڑی تباہی جو ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی تباہی آ رہی تھی، جو ایک بہت بڑی اکنامک ڈپریشن آ رہی تھی. اور یہ اکنامک ڈپریشن اس طرح کی تھی جو 1929 میں آئی تھی. آپ تصور کیجئے 100 سال پہلے جس طرح کی معاشی تباہی آئی تھی وہ آنے والی تھی، وہ رک گئی ہے. تو میرا خیال ہے بہت سے لیسنز اس وقت لرن کر لیے گئے ہیں. خاص طور پر میرا خیال ہے امریکہ نے لیسنز لرن کیے ہیں. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں پہلے پڑھ رہا تھا رابرٹ پیپ، جن پہ ہم بہت جس کو کوٹ کرتے رہے ہیں، جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں بہت بڑے امریکہ کے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بہت بڑی طاقت، اوور ویلمنگ فورس استعمال کی، لیکن جو نتائج تھے وہ اس کے کنٹرول والے نہیں تھے. جو چاہتا تھا نتائج وہ نہیں ملا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سٹرکچرل شفٹ آئی ہے، ایک بنیادی شفٹ آئی ہے یہاں کی حقیقت میں. اب اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اب امریکہ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اب یہ پرانی دنیا نہیں ہے، پرانے کھیل نہیں چل سکتے. دنیا بدل گئی ہے. سب کو بڑی طاقتوں کو مل کر اور ریجن کو مل کر نئے رولز بنانے ہوں گے اس پہ. درست ہو گیا، درست ہو گیا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.
पाकिस्तान ने जो अचीव किया है वो दुनिया के लिए अचीव किया है। जिस अमन की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया गुज़िश्ता रात तक मायूस हो चुका था। हर कोई एक बड़ी जंग का इंतजार कर रहा था कि सुबह कैसी होगी, लेकिन पाकिस्तान सर हिम्मत नहीं हारा। कौन सी खुफिया सिफारती कोशिशें रहीं जो दुनिया की नज़र से तो ओझल रहीं, लेकिन कहीं बैकडोर में चलती रहीं और पाकिस्तान उनमें लगा रहा? क्या फैक्टर्स आप समझते हैं जो पाकिस्तान को यहां तक लेकर आए, इस कामयाबी तक? दो अल्फाज में मैं बयान कर दूं, लेकिन पहले मदू करने पर मशकूर। और दो अल्फाज वो ये हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और सिंसियरिटी, दो बातों को देख लें और उसके बाद मैं इसको आपके दलाइल से मैं आपको चंद लम्हों में बता देता हूं कि कैसे हमने फॉरेन पॉलिसी इन दो नुक्तों पर मुहित थी हमारी। और इसको दोबारा मैं आपको लेके चलूंगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त तमाम मुबस्सरीन कह रहे हैं, और मैंने भी सुबह सवेरे जब पहली दफा मैंने आँख खुली है और मैंने जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो उसमें भी मैंने यही बात की कि हमने जो इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी की उड़ान नजर आ रही है, उसके पीछे जिसे आप खुफिया कह रही हैं, वो यकीनन एक क्वाइट डिप्लोमेसी ने बहुत ज़्यादा काम किया। और उस क्वाइट डिप्लोमेसी में भी वही दो अल्फाज शामिल थे, सिंसियरिटी हमारी और ट्रांसपेरेंसी। और जब हमने 24 अप्रैल को मार्का हक से पहले जब इंडिया ने ये सोचा कि वो पाकिस्तान के साथ कोई जंग की तरफ जाना चाहता है, खिलवाड़ करना चाहता है, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और हमें पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो दो शख्सियात, बल्कि वो तमाम शख्सियात होती हैं जो इस मुल्क के बहुत सारे सिक्योरिटी के फैसले, मुकद्दर के फैसले करती हैं। उन्होंने 17 पॉइंट पर, 17 पॉइंट्स पर मुहित एक एलामिया जारी किया। उसमें से कलीदी पॉइंट्स बहुत सारे, कोई 5-6 के करीब, उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद मार्का हक हुआ, पूरी दुनिया ने देखी पाकिस्तान ने क्या किया, कितनी बड़ी ताकत को कैसे शिकस्त दी। उसका तो एक हमारी इंस्टीट्यूशन को जाहिर है सहरा जाता है, उसका नाम है पाकिस्तान फौज। उस पाकिस्तान फौज को उसका सहरा गया और हकीकतन वो डिजर्व करते थे, उससे ज्यादा डिजर्व करते थे। फिर उसके बाद 7 मई को जब दोबारा मीटिंग हुई, और यहीं से किस्सा शुरू होता है जो आपने सवाल किया है कि 7 मई को जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें दोबारा पाकिस्तान ने कहा कि हमने ये बात की थी, हमने किया, उसको इंडिया को हमने बताया था, और अब हम दोबारा उसको बता रहे हैं कि जिस तरह हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक आइंदा भी हम, अगर हमारे ऊपर कोई एग्रेशन हुई तो हम करेंगे। तो दुनिया ने इन चीजों को नोट किया कि पाकिस्तान ने जो कहा वो किया, जो कहा उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और यही तो वजह है कि व्हाइट हाउस में हमारे फील्ड मार्शल को बुला के उस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, और उसको ओवल ऑफिस का एक दौरा कराया। अगर आप गूगल करें, आप देखें तो अमेरिका की तारीख में, व्हाइट हाउस की तारीख में दौरा उसको ओवल ऑफिस का कराया जाता है जिस मुल्क को ज्यादा इज्जत व तकरीम दी जाती है, ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो जब वहां से एक उठान हुई आपके मुल्क की, उसके बाद अब ये वाकया, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि ये ईरान और अमेरिका और इजराइल का ये जंग छिड़ जाएगी। तो जब क्योंकि आपका कद काठ बढ़ा, आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई, पहली दफा मेरे कैरियर में खास तौर पर इस उड़ान पर पहुंची, तो फिर आपकी बात इस मामले में भी दुनिया ने सुनी। आपके दोस्त तो थे ही थे, चीन तो था ही था, आपके बाकी खलीजी ममालिक बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के साथ एक रेपो हो गया था, अमेरिका के साथ एक ट्रांसपेरेंसी और सिंसियरिटी के साथ हमारे ताल्लुकात बन गए थे। ईरान ने हमारी बात सुनी, और फिर जब उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान तो इसमें बड़ी सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी मावनत कर रहा है, तो सारे फरीकों ने हम पर ये भरोसा किया, हमें ये बीड़ा उठाने का मौका दिया, और हमने उसके पहले फेज में रिजल्ट दे दिया। दूसरा फेज काफी सेंसिटिव है, आप कहेंगी तो उस पर तबसरा कर दूंगा आने वाला एक हफ्ता कि उसमें हमने कितनी कोशिशें और काविशें करने की जरूरत है, और हासिल कौम हमें क्या करने की जरूरत है। आप चाहेंगे तो उसको मैं उस पे भी डॉक्टर साहब आते हैं। आमिर हमारे साथ हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान ने की फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, मगर ईरान जो कि हैवी सैंक्शन स्टेट है, बमबारी के साए में वो अमेरिका के साथ, सुपर पावर के साथ सीज फायर की तरफ गया। इस पूरी सूरत में वेस्ट जो हमें दिखाई दिया वो बिल्कुल ही एक ब्लैक सूरत हाल में था कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, साइड लाइन्स पर कहीं मौजूद है।
اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا کچھ گین کر لیا اس کے اندر؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز آخر میں آ کر ایک ایسا اسٹریٹجک پوائنٹ بن گیا تھا کہ جو اس کو حاصل کر لے گا وہی جیت گیا، کیونکہ دونوں جانب سے جیت کے دعوے تو بہت ہیں کہ دونوں نے ہی جنگ جیت لی ہے، مگر آپ اس کو کس طریقے سے اینالائز کریں گے کہ معاملہ کس کے حق میں گیا ہے؟ ہاں دیکھیں جب بھی آپ کسی کے حق یا کسی کی مخالفت میں جانے کی بات کریں نا اس معاملے کی، تو دو تین ایک چیز عائشہ میرے خیال میں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہمیں تھیوریٹیکلی پتہ ہوتی ہیں لیکن وہ ہم نے حقیقت میں ان کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا۔ فار ایگزامپل یہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ بہت عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بڑی اب انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس جنگ سے ہمیں نظر آیا کہ وہ کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے خلاف کوئی دوسرا ملک جارحیت کرے تو اس کا اثر جو ہے وہ اسی ملک تک محدود رہے یا وہ جھگڑا جو ہے وہ انہی دو ملکوں کے بیچ میں محدود رہے۔ تو ایک تو یہ انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے وہ نظر آئی۔ ایک اور اسامپشن ہوتی تھی کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز جس کو تاریخی طور پر وہ اوپن واٹرز سمجھے جاتے تھے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے، یہ ایک تھیوریٹیکل پاسبلٹی تھی۔ اس جنگ کے اندر وہ بند ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اور تیسرا یہ بہت سارے ممالک کی اور خاص طور پہ خلیج کے اندر ایک ازمپشن اپنی سیکیورٹی کے متعلق یہ ہوتی تھی کہ ہاں امریکہ کو اپنے ساتھ ملا لو تو آپ کی حفاظت اور آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اب یہ کافی نہیں ہے اور اب شاید ہمیں کچھ اور ایونیوز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو جہاں تک آپ نے ویسٹ کی بات کی، میرا خیال ہے کہ ویسٹ تو پیچھے بیٹھ کے ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی ان کو دور کر دیا تھا اپنے آپ سے۔ ہر وقت تو وہ لان تان کرتے رہتے تھے، ہر وقت تو تانے دیتے رہتے تھے نیٹو کو اور یورپی ممالک کو، یہاں تک کہ وہ اپنے جو ان کے بڑے پرانے حلیف ہیں ساؤتھ کوریا، جاپان، وہ اپنی جو انہوں نے آخری میجر پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کو بھی انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا۔ تو کچھ تو انہوں نے بھی کیا۔ دوسرا یہ ویسٹ جو ہے یہ جو تھیوریٹیکل ہماری ازامپشنز تھی ان کو پریکٹیکلی پلے آؤٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس سے وہ نتائج اخذ کر رہا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر میں اس میں کوئی وجہ ڈھونڈوں نا کہ کیوں ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، کہ یہ بالکل زیغم خان نے صحیح بات کی ہے کہ یہ کوئی 2 ہفتے میں ہونے والا کام نہیں ہے، یہ شاید اس میں مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے سالوں بھی لگ جائیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس آپٹیمسٹک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال اس جنگ سے پہلے تھی سب کو پتہ چل گیا کہ جن ازمپشنز کے اوپر وہ صورتحال کھڑی تھی وہ ازمپشنز اب ناک آؤٹ ہو گئی ہیں اور اب ہر کسی کو، کیا وہ امریکہ ہو، کیا وہ GCC ہو، کیا وہ ایشیا ہو، ان سب کو سچویشن کو ری اسیس کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آئی فیل کہ اب جو ان مذاکرات کی ناکامی کی پاسبلٹی کم ہے اور کامیابی کی بہت زیادہ، خواہ اس میں جتنا بھی بات لگے۔ بڑی اچھی امید افزا